بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 68 اور آج ہم حج افراد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج 3 قسم کا ہوتا ہے ادائیگی کے اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، یعنی صرف حج آپ کر رہے ہیں، ساتھ اس کی عمرہ نہیں کر رہے، اور دوسرا ہوتا ہے حج قران کہ حج اور عمرے دونوں کو ملا کر رہے ہو، اور پھر تیسرا ہوتا ہے حج تمتع کہ عمرہ پہلے کر دیا، اس کے بعد پھر بعد میں حج کر دیا۔ تو یہ انشاءاللہ ترتیب سے اس طریقے سے باب القران بھی آئے گا، باب التمتع بھی آئے گا۔ فی الحال حج افراد، اور عام طور پر زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے، حج افراد کیا جاتا ہے، تو اس کا باقاعدہ سے ابھی طریقہ شروع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 ذوالحجہ سے باقاعدہ یعنی اعمال شروع ہو جاتے ہیں، اور خطبہ ہونے کے بعد پھر اعمال شروع ہو جاتے ہیں حج کے۔ پھر 9، 10، 11، 12، 13 تک تقریباً یہ اعمال چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3، 4، تقریباً 5 دنوں تک یہ محیط، یہ حج کا ایک بنیادی اسلام کا بنیادی رکن، اس کے یہ سارے ارکان پھر ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے کتاب کے مطابق جو ترتیب ہے اسی ترتیب کو ہی ڈسکس کریں گے، ہم کتاب سے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ فی الحال تو ہم نے قدوری کی کتاب کو ہی حل کرنا ہے۔ تو اسی سے ہی آخر میں پھر ہم خلاصہ کر لیں گے کہ دیکھیں یہ پورا خلاصہ نکل آیا ہے کہ یہ کچھ ہم نے حج کے دوران کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کی بحث میں ہم طواف قدوم سے متعلق بات کریں گے، اور کہ طواف قدوم کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد سعی کا طریقہ بھی بیان ہوگا۔ تو طواف قدوم کا طریقہ، اسی میں پھر مطلقاً جو بھی طواف آئے گا تو اسی طریقے سے پھر ادا کرنا پڑے گا اس کو، اور پھر سعی کا طریقہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو حج افراد کا یہ جو طریقہ ہوگا یہ اگلے بھی چند لیکچر میں چلے گا، تو اس لیے آج ہم نے اس کا حصہ اول کر لیا ہے، اور اس حصے اول کے اندر آج ہم طواف قدوم اور سعی کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو ہماری عبارت آج یہاں سے ہے، فَإِذَا دَخَلَ بِمَکَّہ، کہ جب وہ مکہ میں داخل ہو جائے گا، یعنی یہاں سے کہ فَإِذَا دَخَلَ بِمَکَّہ، جب محرم حاجی حج کے ارادے سے وہ مکہ میں داخل ہوگا، تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے، یعنی جب وہ مکہ کی یعنی حرم میں داخل ہوگا اور بیت اللہ پہ اور مسجد حرام پہ اس کی جب نظر پڑے گی، تو ابتداء بالمسجد الحرام، تو مسجد حرام سے ابتدا کرے گا، ظاہر ہے مسجد حرام کی طرف جائے گا، اور جب سب سے پہلی نظر اس کی قبلہ خانہ کعبہ کے اوپر پڑے گی، فَإِذَا عَيَّنَ الْبَيْتَ، جب وہ بیت اللہ کو وہ دیکھ لے گا، عَيَّنَ الْبَيْتَ کا معنی ہے کبرا، تو سب سے پہلے تکبیر کہے گا اللہ اکبر وحلل، اور لا الہ الا اللہ، اور یہ سارا تکبیروں کا سلسلہ وہ شروع کر دے گا۔ ثم ابتدأ بالحجر الاسود، پھر حجر اسود کے پاس جائے گا، اور وہاں سے اس نے چونکہ طواف شروع کرنا ہے، اور اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ قدوم کہتے ہیں کہ آنا، تو باہر سے جو آنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ طواف مسنون ہوتا ہے، جو اندر ہوتے ہیں مکہ کے رہنے والے لوگ ان کے لیے یہ طواف مسنون نہیں ہے۔ تو یہ طواف قدوم اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ طواف کرنا ہے تو اس لیے اس کا پورا طریقہ بتا رہے ہیں کہ طواف کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے حجر اسود پر جانا ہے۔ حجر اسود سے چونکہ ہر طواف کے چکر کی ابتدا ہوتی ہے، اور طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، جو خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے غلاف کے اندر چھپی ہوئی، اس کے ارد گرد 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حجر اسود کی طرف جائے گا، فاستقبلہ، اس کا استقبال کرے گا، اور اس کی طرف پورا اپنے چہرے کو رخ کو پھیرے گا، وکبر، تکبیر کہے گا، وحلل، اور تحلیل کرے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، مع تکبیر، تکبیر کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، واستلمہ، تو استلام کرے گا حجر اسود کا، اور اس کے بالکل روبرو جا کر کھڑا ہو جائے گا، وقبلہ، اور اس کو بوسہ بھی دے گا، لیکن بوسے کے اندر شرط ہے کہ ان استطاع من غیری
ان یؤذی مسلمان، اگر وہ استطاعت اس بات کی رکھتا ہو کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے بغیر وہ جا کر حجر اسود کو چوم لے گا، تو حجر اسود کا چوم لینا بھی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں تیری کوئی عبادت کی وجہ سے تجھے نہیں چوم رہا ہوں، لیکن میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ کو چوم رہے تھے، انہی کی سنت پہ میں آپ کو چومتا ہوں، تو اس لیے اس کا چومنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر کو کہ آپ قوی اور مضبوط آدمی ہیں، اگر آپ حجر اسود کی طرف جائیں گے تو شاید آپ کی وجہ سے کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو اس لیے ایسے موقع پر آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے کو نہ بڑھا کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر تکلیف ہو رہی ہو تو پھر آگے جا کر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہونا ہے اور تکبیر اور تحلیل کرنی ہے۔ ثم اخذ عن یمینہ، پھر وہاں سے اپنے دائیں طرف چلے گا، یعنی حجر اسود کے طرف تو مطلب وہ تو اس کا دائیں طرف تو دوسری سائیڈ میں ہے، اپنے دائیں طرف سے وہ ما یلی الباب یعنی بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس طرف کو آئے گا، اور وہ اپنے دائیں طرف یعنی حجر اسود جہاں پہ ہے وہاں سے اپنے دائیں طرف سے وہ چکر کاٹے گا، اور اس کے بعد پھر وہ 7 چکر لگانے ہیں۔ ایک ایک چکر جو مکمل ہوگا اس کا وہ اسی حجر اسود کے اوپر ہوگا۔ ہر چکر کے اندر اس نے جب چکر مکمل ہوگا دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئے گا، تو اسی طریقے سے اگر جگہ ہے تو بوسہ دے گا، جگہ نہیں ہے تو پھر دور سے بوسہ دیے بغیر دور سے اس کا استعلام کرے گا، یعنی اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے گا، تکبیر اور تحلیل کرے گا، اور اس دوران وہ حجر اسود کی طرف ہاتھ کو کر کے اس کو چوم لے گا۔ تو یہ ہے جی ثم اخذ عن یمینہ ما یلی الباب، پھر دروازے کی طرف سے گیٹ کی طرف سے جو ہے دائیں طرف اس طرف سے وہ طواف کو شروع کر دے گا۔ وَقَدْ اصْطَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، اس سے پہلے وہ اپنی چادر کے ساتھ اضطباع کرے گا۔ اضطباع کہتے ہیں کہ چادر کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دینا ہے، اس کو کہتے ہیں اضطباع، یعنی یہ ضبع سے ہے، بمعنی کندھا ہوتا ہے یہ، یعنی کندھے کو اپنے کو کھلا رکھنا ہے، اصل اس میں یہی ہے، دائیں کندھے کو کھلا رکھنا ہے اور اس طریقے سے پھر اس نے طواف کرنا ہے۔ تو یہ سنت ہے، یہ پورا ایک بہترین طریقہ طواف قدوم کا بتایا جا رہا ہے، ہر ایک طواف کے اندر وہ اسی طریقے سے کرے گا۔ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ 7 أَشْوَاطٍ، پھر اس نے چونکہ اب طواف شروع کرنا ہے تو 7 چکر وہ بیت اللہ شریف کے طواف کے اندر وہ کرے گا۔ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيمِ، جو حطیم ہے یعنی خانہ کعبہ کی جو قبلہ کی جو بلڈنگ غلاف کے اندر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی حطیم ہوتا ہے، یعنی گول آدھا دائرہ کی بقدر جگہ جو ہے وہ خالی ہوتی ہے۔ اس خالی جگہ کو چونکہ قریش نے جب اس کی تعمیر کی تو اس دوران ان کے پاس کمائی حلال کی وہ کم ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ جگہ حطیم کہلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حجر بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یعنی ایک تو حطیم اس وجہ سے کہ مختوم ہے، یعنی حجر اسود کے بعد یعنی یہ بیت اللہ شریف سے یہ رہی ہوئی جگہ ہے، اس لیے اس کو مختوم کہتے ہیں، اور دوسری حجر یعنی اس کے اندر منع کیا گیا اس کے اندر تعمیر کو کہ حلال مال ختم ہو گیا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ وہ حتیم کے بالکل باہر سے، چونکہ یہ طواف جو ہوگا یہ حتیم کو چھوڑ کر نہیں کر سکتا، کرے گا تو یہ طواف اس کا نہیں ہوگا، اس کے باہر سے کرے گا، کیونکہ یہ بھی خانہ کعبہ ہی کی جگہ، اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے منت مانی تھی کہ اگر بیت اللہ اور اس طریقے سے فتح مکہ ہو گیا تو میں یعنی بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو قسم تھی وہ اس طرح پوری کی کہ اس حتیم میں ان سے نماز پڑھوائی، تو جب یہاں پہ نماز پڑھی تو وہ ایک نماز ہوگی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حتیم بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، اس کے باہر سے طواف ہوگا۔ وَيَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ، اور چکر جو 3 چکر ہیں اشواط الثلاث الاولی، پہلے جو 3 چکر ہیں ان پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں کہ اپنے کندھوں کو ذرا ہلا کر
اکڑ اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر قدم اور ہلا کر تھوڑا آگے کی طرف تیزی کے ساتھ چلے گا، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ چونکہ جب مسلمان سب سے پہلے حج کے لیے آئے تھے، عمرہ کے لیے آئے تھے، تو کفار سارے قریش مشرکین مکہ پہاڑیوں پر چڑھ گئے، کہنے لگے کہ ان کو مدینہ کے بخاروں نے ان کو لاغر کر دیا ہے، یہ تو بہت کمزور لوگ ہیں۔ تو ان کو دکھانے کے لیے کہا گیا مسلمانوں کو کہ آپ نے طواف کے پہلے 3 جو چکر ہیں ان میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ کندھے ہلا کر چلنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے، اکڑ کر چلنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بخار ان کے اندر نہیں ہے، یہ بالکل تر و تازہ لوگ ہیں۔ وَيَمْشِي فِي مَا بقیہ جو 4 ہیں ان میں چلے گا عَلَىٰ ہیئتہ، اپنی سکون اور وقار کے ساتھ۔ اور دوسری ایک ہے جس میں عَلَىٰ ہِینَتِہ لکھا ہوا ہے، اس میں بھی یہی مطلب ہے کہ اپنے سکون اور وقار کے ساتھ باقی 4 چکر وہ مکمل کرے گا۔ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، اور حجر اسود کا استلام کرتا رہے گا، كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، جب بھی اس کے پاس سے گزرے گا، ان استطاع، اگر اس کو اس چیز کی استطاعت ہو کہ لوگوں کو تکلیف دیے بغیر اس کو قریب سے جا کر دیکھ سکتا ہے، اس کا بوسہ لے سکتا ہے، تو ٹھیک ایسا کرے۔ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَام، اور آخر میں جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آخری جو طواف ہے اس کو وہ مکمل کرے گا، اسی طریقے سے کہ حجر اسود کا اس کے بعد آخری چکر کے بعد استلام کر لے گا۔ تو گویا کہ حجر اسود کا جو استلام ہے وہ 8 مرتبہ ہو جائے گا ٹوٹل۔ تو جب یہ مکمل ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس نے آگے جانا ہے اور اگلا رکن ادا کرنا ہے، اسی کے اندر اگلا عمل کرنا ہے، وہ یہ کہ ثم یأتی المقام، پھر مقام ابراہیم کے پاس آئے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم وہ پتھر جو وہاں پہ ایک چاندی کے خول کے اندر ایک خوبصورت اس میں رکھا ہوا ہے، وہ پتھر ایسا تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو یہ لفٹ کا کام کرتا تھا، کہ جیسے کہ اوپر اگر کوئی پتھر رکھنا ہے تو نیچے سے اوپر اس پتھر پہ بیٹھتے تو پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا، خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ تو وہ پتھر آج تک وہ بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ایک خوبصورت سی سنہری ایک جالی نما ایک قبہ سا ہے، اس کے اندر وہ رکھا ہوا ہے۔ فَيُصَلِّي عِندَهُ رکعتین، اس کے پاس چونکہ نص سے قرآن سے ثابت ہے کہ 2 رکعتیں وہاں پہ پڑھی جائیں، تو وہاں پہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرے گا۔ او حیث ما تیسر من المسجد، اگر رش بہت ہے آگے تک نہیں پہنچ سکتا اس مقام ابراہیم تک، تو جہاں پر بھی بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے اندر جہاں بھی بیت اللہ شریف سے باہر ارد گرد میں جگہ ملتی ہے تو وہاں پر وہ پڑھ لے گا، اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ جب یہ کر لے گا تو یہاں پہ اس کا طواف قدوم مکمل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ھذا الطواف طواف القدوم، یہ طواف قدوم ہے، وہو سنت، اور یہ سنت ہے، لیس بواجب، واجب نہیں ہے، ولیس علی اہل مکہ طواف القدوم، اہل مکہ کے اوپر طواف القدوم نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے استقبال میں باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، اور خانہ کعبہ کے قریب لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے یہ مسنون نہیں ہے، اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ثم یخرج الی الصفا، پھر صفا پہاڑی کی طرف اب سعی جو اگلا عمل ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، کہ اب اس نے سعی کرنی ہے تو لہٰذا جائے اور اس نے جا کر سعی کرنی ہے۔ تو صفا اور مروہ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان دونوں کے درمیان صفا پہاڑی تھی اور مروہ پہاڑی تھی، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا وہ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے ان کو تکلیف ہوئی پانی کی تلاش میں، وہ صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے تھے۔ درمیان میں ایک وادی تھی اور نشیبی زمین تھی، اس میں وہ دوڑتی بھی تھیں، تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو آج تک بلکہ قیامت تک ان کو زندہ اور وہ جو ہے وہ اس کو زندہ تابندہ فرمائیں گے۔ تو آج کل تو وہ نشیب تو نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پہ تو اب جگہ بہت اچھی طریقے سے اس کو بنا دیا گیا ہے اس بلڈنگ کو، تو اب وہاں پہ سبز پٹیاں لگا دی گئیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے سعی کے دوران دوڑنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سعی۔ سعی کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ چکر لگانے ہیں، 7 چکر وہاں پر بھی سعی کے صفا اور مروہ کے درمیان پورے کرنے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ہوتا ہے۔ 394.50 میٹر یہ چوڑی ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، چوڑائی کا یہ فاصلہ ہے 394.5 میٹر۔ تو
یہ ہو گیا۔ ثم یخرج الی الصفا فیصعد علیہ، تو اس صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے گا، لیکن آج کل تو چڑھنا نہیں ہے، آج کل تو اس کی جگہ پہ مزید اور سٹینڈ بن گئے ہیں، تو وہاں پہ چڑھے گا اور مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا استقبال کر لے، اس کو دیکھ لے وہاں سے، لہذا ویستقبل البیت، بیت اللہ شریف کا استقبال کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا، ویکبر ویہلل، لہذا تکبیر کہے گا اور تیسرا کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ کرے گا، ویصلی علی النبی، نبی علیہ السلام پر درود بھیجے گا، ویدعو اللہ تعالی لحاجتہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگے گا، ان کے لیے دعا کرے گا، ثم ینحط نحو المروہ، پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف چل پڑے گا، ویمشی علی ہیئتہ، اور اپنی حالت پر اور اپنے سکون اور اطمینان کے ساتھ چلے گا۔ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، پھر جب وہ وادی کے بیچ میں پہنچے، میں نے بتایا کہ وہاں پہ وادی تھی، ایک نشیبی زمین تھی، آج کل وہ نہیں ہے، اس جگہ پہ بلڈنگ کے اندر وہ سبز نشان لگا دیے گئے ہیں۔ جب وہاں پہنچے گا تو سعی بین المیلین الاخضرین، دو میلین اخضرین یعنی دو سبز جو پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، نشان لگائے گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں میلین اخضرین، ان کے درمیان سعین تھوڑا دوڑ لگائے گا۔ تو جیسے آپ کو بتایا کہ آج کل وہاں پہ وہ سبز نشانات لگائے ہوتے ہیں، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے اس درمیان دوڑنا ہے۔ حتی یاتی المروہ، یہاں تک کہ مروہ پر آ جائے، تو یہ اس کے ایک چکر مکمل ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ صفحہ پر جا کر ایک چکر مکمل ہو گیا، بلکہ احناف کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ مروہ تک ایک چکر، پھر دوبارہ صفحہ تک دوسرا چکر، پھر مروہ تک تیسرا چکر، اس طریقے سے ہوگا۔ فیصعد علیہا ویفعل، لہٰذا مروہ کے اوپر بھی جا کر چڑھے گا، اور آج کل وہاں پہ تو جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ چڑھ کر وہ اسی طرح کرے گا جس طریقے سے کما فعل علی الصفا، جس طریقے سے اس نے صفا پہاڑی کے اوپر کیا تھا کہ تکبیر، تحلیل اور تیسرا کلمہ، اس کے بعد خانہ کعبے کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنا۔ وَهَذَا شَوْطٌ، یہ ایک چکر ہے، فیطوف سبعۃ اشواط، اس طرح کہ اس نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، یبتدئ بالصفا و یختم بالمروہ، صفا سے شروع کرے گا اور مروہ کے اوپر جا کر اس کو مکمل کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم یقیم بمکہ محرما فیطوف بالبیت کما کلما بدا لہ، کہتے ہیں کہ پھر مکہ کے اندر محرم احرام ہی کی حالت میں رہے گا، اور جب بھی موقع ملے گا تو وہ طواف کرتا رہے گا۔ تو یہاں تک ہماری یہ بات آج مکمل ہو رہی ہے، اور آج ہمارا سبق تقریباً یہیں تک ہے۔ آپ نے حج افراد کو شروع سے جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ طواف قدوم اور طواف کرنے کا پورا طریقہ، سعی اور سعی کا پورا طریقہ، یہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ بات ذہن نشین رہے، اور بعد میں حج افراد کا مکمل خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔